ایک دفعہ کا ذکر ہے، تقریباً 2500 سال پہلے راولپنڈی کے پاس ایک چھوٹا سا شہر تھا جسے ٹیکسلا کہتے ہیں۔ وہاں دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی تھی جو پوری دنیا میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا پہلا ادارہ تھا۔ یہاں طلباء بیبلون، سیریا، چائنا اور گریس تک سے پڑھنے آیا کرتے تھے۔ سر، یہ لوگ اپنے ملکوں میں کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ اپنے ملکوں میں بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن ٹیکسلا یونیورسٹی کا کمال یہ تھا کہ وہاں مختلف تہذیبوں کے لوگ آپس میں مل کر آئیڈیاز اور خیالات ایکسچینج کیا کرتے تھے، اور یہی شاید تعلیم کا اہم پہلو ہے۔ سر، پاکستان میں کوئی اور جگہ بھی ہے جہاں لوگ اپنے وقت کے حساب سے کافی ترقی یافتہ تھے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ آپ نے ہڑپا کا نام تو سنا ہوگا؟ ہڑپا 4000 سال پرانا ایک شہر تھا، اور یہ میسوپوٹیمیا کے بعد دوسری بڑی تہذیب ہے۔ ہمالیہ کے پہاڑوں سے لے کر بلوچستان اور سندھ کے ساحلوں تک پھیلی انڈس ویلی سویلائزیشن کے 2 ہی بڑے شہر تھے، موہنجو داڑو اور ہڑپا۔ ہڑپا اس تہذیب کا کیپٹل تھا، جسے آج بھی دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ایک سیاسی مرکز بھی تھا۔ اس دور میں وہاں کامرس، شہری منصوبہ بندی، گھروں کی باقاعدہ تعمیر، پانی کا نکاس، کنویں اور آب پاشی ایک معمول کی چیز تھی۔ وہ زیورات، برونز اور ٹی کے برتن اور اسٹینڈرڈ میجرز یعنی وزن کرنے کا طریقہ بھی جانتے تھے۔ تو سر، کیا ان کے پاس بڑے سائنسی آلات بھی ہوں گے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ البیرونی نے جہلم میں نندنا کے مقام پر ایک چھڑی، ستاروں کی چال اور ریاضی کے کچھ کلیات استعمال کر کے پوری دنیا کا قطر ماپا تھا۔ یہ بات تقریباً 1000 سال پرانی ہے۔ آج جدید ترین سائنسی آلات سے حاصل کردہ پیمائش البیرونی کی پیمائش سے صرف 1% مختلف ہے۔ سر، ہم اپنی صلاحیتوں کا بہتر استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ غور و فکر کرنے سے، تربیت سے اور شعور کی بلند ترین سطح پر زندہ رہنے سے آپ اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ سب مشکل لگ رہا ہے تو اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی ہے۔ اسٹیم یعنی سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھمیٹکس۔ اسٹیم سے ہم تخلیق کرنا، مسئلوں کا حل، مل جل کر کام کرنا، خود سے سوچنا، ارادہ کرنا، مؤثر گفتگو کرنا اور ڈیجیٹل تعلیم سیکھتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو یہ آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں تخلیق نظر آئے گی۔ بلند و بالا عمارتوں سے لے کر آپ کی جیب میں موجود چھوٹے سے سیل فون تک، کچن میں رکھے مائکرو ویو اوون سے لے کر برق رفتار گاڑیوں تک، یہ سب کریٹیوٹی کا ہی تو نتیجہ ہے۔ جوں جوں وقت آگے بڑھ رہا ہے، انسان اپنی تخلیقی سوچ کی بدولت زندگی کے مسائل حل کرتا چلا جا رہا ہے۔ ٹیکنالوجی ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ فون پر تصویر بھی دیکھی جا سکتی ہے، اور ایک وقت میں 1 سے زائد لوگوں سے بات بھی ہو سکتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے کتنے لوگ گھر بیٹھے پیسے کما رہے ہیں۔ حال ہی میں کرونا وائرس نے پوری دنیا کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ زندگی کے کاروبار کو چلائے رکھنے میں یہاں بھی ٹیکنالوجی نے ہی اپنا کردار ادا کیا۔ آئیے ہم آپ کو کچھ ایسے بچوں سے ملواتے ہیں جنہوں نے اسی ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کر کے پنجاب اسٹیم کمپٹیشن کے لیے پروجیکٹس تیار کیے ہیں۔ ہمارے علاقوں میں پانی کی بہت کمی ہے، یہ پروجیکٹ لگا کے صحراؤں میں بھی ہرا بھرا کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس پروجیکٹ سے سیکھا ہے کہ ہم پانی کو صحیح جگہ تک یعنی کہ روٹ زون تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس سے ڈینگی کا بھی خاتمہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں بتاؤں گی۔ جب ہمارا چاند گردش کرتے کرتے سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں سورج گرہن لگتا ہے، اسی طرح جب زمین گھومتے گھومتے سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں چاند گرہن لگتا ہے۔ ہمارا ملک انرجی کے کرائسس میں تھا، اور اسی لیے میرے دماغ میں آئیڈیا آیا کہ اس طرح سے الیکٹریسٹی جنریٹ کرنا ہمارے لیے زیادہ سیف ہوگا۔
ہم نے ٹاپک لیا تھا رینیویبل انرجی سورسز، اور بعد میں ہم نے ٹیچر سے بھی کچھ معلومات حاصل کی، میڈم سے بھی، اور ہم نے کچھ نیٹ سے بھی سرچ کی تھی۔ میں اسٹیم کمپٹیشن کا اس کاوش پر شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اپنے اس ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے ابھاریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیم کا جتنی بھی ایکٹیویٹیز تھیں اور اس میں گورنمنٹ آف پنجاب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے جس طریقے سے اس کو آگے لے کے چلے ہیں، یہ بچوں کی انکریجمنٹ کے لیے بھی بہت بہتر ہوگا، اور اس میں بچوں کی انڈرسٹینڈنگ اور کمپریہنشن جو ہے وہ بہت بہتر ہوگی۔ I am a student of Government MC Model High School, Chichavatni. Today, I am discussing about electroplating process. This is the process in which one metal is deposited over the surface of another metal by means of electrolysis. It is used for decorating purposes or etching designs on copper plates, etc. This process has many applications on commercial as well as on industrial scale. This process is done through electrolysis process. Two electrodes can be taken, anode and cathode. Anode is made by the metal which is to be deposited, and cathode is made by the metal which is to be electroplated, like screws, iron, etc. And by turning on the battery, the current will pass through the solution and the process will start. After a few minutes, that is 2 to 5 minutes, the battery will be turned off and the process is completed. We can see that the metal can be electroplated. آج میں آپ کو ویکیوم کلینر کے کام کے بارے میں بتاؤں گی۔ جب ہم بٹن آن کرتے ہیں تو اندر والا پنکھا چلنا شروع ہو جاتا ہے، پائپ سے ہوا اندر آنا شروع کر دیتی ہے، جس کے ساتھ مٹی اور دوسرے ذرات بھی پائپ کے اندر آ جاتے ہیں۔ فلٹر کی مدد سے یہ ذرات فین چیمبر میں جانے کے لیے روکتے ہیں، جبکہ ہوا فلٹر کے ذریعے آگے گزر جاتی ہے اور ان سوراخوں میں سے باہر نکل جاتی ہے۔ اسٹیم کمپٹیشن جو حکومت پاکستان کا جو ہے یہ پروجیکٹ، یہ زبردست پروجیکٹ ہے۔ اس سے بچوں کی چھپی ہوئی صلاحیتیں جو ہیں وہ نکھر کر سامنے آئی ہیں۔ My project name is Transfer of Energy through Induction. When current is provided to primary coil through battery, it becomes electromagnet. And when secondary coil is bring in magnetic flux range of primary coil, which can be shown in the form of glowing LED. In future, this idea can be used to design wireless electricity transfer to facilitate human beings. Today, our project name is GSM based Automatic Room Light Controller. GSM stands for Global System for Mobiles. The main components of our project is the one touch on and one touch off circuit. First time when LDR detects light, the power is turned off. And the second time when LDR sensor detects light, the power is turned on. As we know, energy saving is a major issue in our country. Through this project, we are able to control the power and wastage of electricity. اس دنیا میں ہر انسان کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، پر کرتا وہی ہے جس کے دل میں ارادہ، آنکھوں میں منزل اور ہاتھوں میں مہارت ہو۔ دوسرے مرحلے میں صوبائی سطح پر سرگرمیاں 7 سے 17 جون تک جاری رہیں گی۔ اس 10 روزہ ایونٹ میں مختلف سیشن رکھے جائیں گے اور بہترین ماڈلز بنانے والے طلباء کو انعامات بھی دیے جائیں گے۔ آسمانی بجلی کا درجہ حرارت سورج سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ پروجیکٹ دیا گیا کہ ایسا انجن بنایا جائے جس میں یہ جو کانٹریلز ہیں، جو یہ مصنوعی بادل بن رہے ہیں، یہ کم ہوں یا یہ ختم ہوں، تاکہ ان کی وجہ سے جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے یا گرین ہاؤس افیکٹ ہو رہا ہے وہ نہ ہو۔ تو پھر پاکستان آ کے میں نے پاکستان کی یہ پہلی کمپنی بنائی جس میں میں اور میرے والد صاحب ہم 2 لوگ ہیں اور ہم اس کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں۔ I would like to applaud the students for submitting all the videos and especially congratulate those students 216 students جن کی ویڈیوز کو ہم نے شارٹ لسٹ کیا۔ I think it is a great initiative that has been taken اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ صرف شروعات ہے اور اس کو ہم بہتر سے بہتر آپ کے لیے بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ولیم ہرشل نے ایکچولی ہزاروں سال بعد پہلا یوں کہہ لیجیے ایک سیارہ ڈسکور کیا تھا۔ اب انسانوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ڈھیر ساری فیکٹریز بنا لیں
اور ٹریفک چلنے لگ گئی, الٹے سیدھے قسم کے جو فیولز ہوتے ہیں ان کو ہم نے جلانا شروع کر دیا, جس کی وجہ سے ڈھیر ساری گیسز پروڈیوس ہوتی ہیں جو ہماری ماحول کے لیے بڑی نقصان دہ ہوتی ہیں. اور ان میں سے 2 گیسز کا نام آپ شاید جانتے ہوں گے, کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر ویپر. جو بنیادی سائنسی طریقہ ہے جس کو ہم تجرباتی طور پر مان چکے ہیں, تصدیق کر چکے ہیں, جو اسٹیبلش طریقہ ہے, اس میں سب سے اہم بات جو ہے, جو سٹارٹ ہے سب چیزوں کا, وہ ہے مشاہدہ. ایک اچھا مشاہدہ کرنے والا طالب علم تخلیق کرنا. ہمارا مشن ہے کہ پاکستان کی ہر لڑکی اور لڑکا, چاہے وہ کسی بھی ایریا, کسی بھی شہر, کسی بھی سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ سے ہوں, انہیں کوالٹی سائنس ایجوکیشن میسر ہونی چاہیے. سائنس اگر صحیح طریقے سے کمیونیکیٹ کی جائے تو یہ بہت مزیدار اور آسان چیز ہے. پیرنٹس اور بچوں کے لیے یہ میسیج ہے کہ جو بھی چیز پڑھنا چاہتے ہیں وہ پلیز وہ سبجیکٹ چوز کریں جو ان کا پیشن ہو, جس میں اس چیز کو وہ اپنا انٹرسٹ کنسیڈر کرتے ہوں. آپ اس کے لیے مضمون کو دلچسپ بنائیں, کیونکہ اس کی دلچسپی اس کی ذہن کی وجہ سے تو ہے. اسٹیم نظام تعلیم تجربے سے سیکھنے کو ترغیب دیتا ہے. اسٹیم ایجوکیشن پاکستان میں اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنی ریسورسز ہیں اور اتنی چیزیں ہیں جو ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں. جیسے ڈائناسورس کے فاسلز ہیں جو کنسٹرکشن کے دوران ختم ہو جاتے ہیں. ایسے کافی ایگزامپلز ہیں پاکستان کی ہسٹری میں. اگر اسٹیم کی ایجوکیشن ہو لوگوں کو زیادہ, تو ہم ان ریسورسز کو یوز کر سکتے ہیں اپنی نالج بڑھانے کے لیے. تعلیم بنیاد, تخلیق, انقلاب. اسٹیم ایک انسان کے تعلیمی نظریے کو اتنا طاقتور بنا دیتا ہے کہ وہ اکیلا شخص بہت سارے مسائل کا حل خود ہی نکال لیتا ہے اور اپنی تخلیقی سوچ سے دنیا کو نئے نئے تجربات کی آگاہی دیتا ہے. تعلیم بنیاد, تخلیق انقلاب.